اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس نے بھی اس کو کیا ان کے لیے یہ معجزہ بن گیا، اور اس کو زندگی میں آپ جب بھی کریں گے الحمدللہ اللہ پاک نے کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کیا۔ اللہ کی ذات آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی اگر آپ اللہ پر یقین کر کے، اللہ کے کلام پر یقین رکھ کر کوئی کام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کوئی آپ کی مراد ہے، کوئی مقصد ہے، آپ دعا کرتے ہیں اللہ پر یقین رکھ کر، اللہ پر توکل رکھ کر مانگتے ہیں تو وہ ہر چیز آپ کو دے دی جاتی ہے اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہو۔ یقین مانے، میں نے اپنی زندگی میں جو مانگا ہے اللہ پر یقین رکھ کر، اللہ پاک کے کلام کو پڑھ کر جو بھی مانگا ہے وہ آج میری زندگی میں موجود ہے۔ جو چیز میں نے اللہ پاک سے مانگی ہے وہ مجھے اس نے عطا کی ہے، اور اگر کوئی چیز اس نے مجھے عطا نہیں کی اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھی۔ اگر مل جاتی تو میں محسوس کرتی ہوں پھر میری زندگی تباہ ہی ہو جاتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ پاک اگر آپ کی دعا کوئی قبول نہیں کر رہے تو اس میں بھی آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز سے نہیں نوازتا کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ وقتی طور پر ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے ہمیں خود بخود اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا نہیں کی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے پختہ ایمان رکھ کر اللہ تعالیٰ پر یقین کریں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں عطا کرے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی سوائے اللہ کے، تو یقین کر کہ آپ کو ایک ایک چیز دے دی جاتی ہے جو آپ مانگتے ہیں۔ صحیح وقت آنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز دے دیتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور نصیب سے زیادہ کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں 7 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے آپ ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیا پتہ میرے وسیلے سے کسی کا بھلا ہو جائے یا آپ کے وسیلے سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ وظیفہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اس کے کرامات سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ اگر سورہ یاسین کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو پورے دن میں پڑھنے والے کی خواہش جو ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے اور پڑھنے والوں کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عطار بن رباح تابعی سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا ان کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ یاسین پڑھنے سے دین دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ خاص کر مرنے والوں کے قریب اس سورت کی تلاوت کی جائے تو ان کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورت ہر قسم کی حاجت کے لیے بہت زیادہ اکثیر ہے، اس لیے اگر کسی شخص کو شدت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ اس یاسین کو سورت یاسین کو مبینوں کے ساتھ روزانہ ایک مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی حاجت جو ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ
اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، وہ شخص شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماروں کو بیماریوں سے شفا ملے گی، اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی، اگر کوئی شخص قید میں ہے تو وہ قید کی رہائی کے لیے پڑے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کے لیے رہائی مل جاتی ہے۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 7 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ 7 دن سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا اگر اللہ کا حکم ہو تو۔ سورہ یاسین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ پہلی مبین پر پہنچیں گے وہاں پر آپ نے سٹاپ کر جانا ہے، وہاں پر آپ نے رک جانا ہے اور دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ سورہ یاسین کی دوسری مبین پر پہنچیں گے پھر آپ نے رک جانا ہے، پھر آپ نے سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں، ہر مبین پر آپ نے سٹاپ کرنا ہے اور دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کر دینی ہے سورہ یاسین۔ اور جب آپ سورہ یاسین کی آخری مبین پر پہنچے، لاسٹ پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے پھر سے رک کر سورہ یاسین کو شروع سے آخر تک دوبارہ ایک مرتبہ پوری یاسین پڑھ لینی ہے اور اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ دعا میں جو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی صحابہ کرام کو آپ نے پہنچانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کیا ہے، اگلے 7 دن بھی آپ نے یہ وظیفہ جو ہے فجر کی نماز کے ساتھ ہی پورا کرنا ہے، 7 دن تک آپ نے یہ پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے پہلے دن فجر کی نماز کے بعد کیا ہے، اگلے دن ظہر، عصر یا مغرب کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے اس کے لیے ایک ٹائم فکس کر لینا ہے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ وظیفہ شروع کیا ہے تو آپ نے اس کو 7 دن بھی فجر کی نماز کے ساتھ ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی جو ہے وہ لازمی کرنی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ہی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے وظیفے قبول ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام مشکلات جو ہیں وہ حل کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔